ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، 15 ستمبر 2023 کا یہ عظیم و شان خطبہ جمعہ شہید اور شہادت کے فضائل کے عنوان کے حوالہ سے یہ آج کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 12 ستمبر بروز منگل کراچی کے اندر بہت بڑے عالم دین مولانا ضیاء الرحمن المدنی محتمم جامعہ ابی بکر کو پارک کے اندر واک کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ ان کا یہ المناک سانحہ جس نے پورے اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو مغموم و غمزدہ کیا ہے، تو اس حوالہ سے آج کا جمعہ شہید اور شہادت کے فضائل اور جمعہ کی نماز کے فوراً بعد مولانا ضیاء الرحمن المدنی رحمہ اللہ واسعاً کثیرہ کا غیبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا مرکز اسلامی کے اندر۔ تو آئیں احباب ذی وقار، آپ احباب کے سامنے شہید اور شہادت کے فضائل کے حوالہ سے قرآن سے 3 مقام آپ احباب کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہوگا وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ محترم بھائیوں، شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور شہادت بہترین اعزاز ہے رب جلیل کی طرف سے۔ اس عظیم رتبے کو پانے کے لیے ایک ہی مجلس میں 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے 4 مرتبہ یہ کہا، اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ایک مجلس کے اندر رسول ہاشمی نے 4 مرتبہ اس چیز کو دہرایا، اللہ کے سامنے اس کی التجا کی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر بے شمار زخم، جسم جنگی مہمات میں بہت زیادہ چھلی ہوا، زخمی ہوا، لیکن شہادت مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی طرح شہید اس پاکیزہ روح کا مالک ہوتا ہے جس نے اللہ کے کلمے کے سر بلند کرنے کے لیے اپنے پاک خون کو رب کے ہاں قربان کیا ہوتا ہے۔ شہید وہ عظیم انسان ہے کہ شہید کا قطرہ خون پر گرتا ہے، رب شہید کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، بغیر پردے کے رب ملاقات کرتا ہے تو شہید سے کرتا ہے۔ شہید کو بے شمار رزق ملتا ہے، انبیاء سے 1 درجہ فضیلت میں کم ہے شہید کا۔ اور اسی طرح انعام یافتہ 4 جو گروہ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اس انعام یافتہ طبق میں سے جو تیسرا طبقہ ہے وہ شہداء کا طبقہ ہے، بڑا عظیم طبقہ ہے۔ آئیں رب کا قرآن ملاحظہ فرمائیں، اللہ اپنے مقدس کلام کے اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
رب العالمین اعلان فرماتے ہیں لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ دے گا، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ آئین اس آیت کا شان نزول بھی آپ کو سناتا چلوں۔ اس آیت کا شان نزول کیا گیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول مکرم نے مجھے دیکھا اور فرمایا جابر میں تجھے پریشان کیوں دیکھتا ہوں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، جنگ کے اندر شہید ہو گئے حضرت عبداللہ، اور قرض اور اولاد پیچھے چھوڑ گئے، 9 بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرا پیارا جابر میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ الا اخبرک ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اے میرا جابر اللہ نے آج تک کسی سے کلام نہیں کیا، جس سے بھی کلام کیا ہے تو پردے کی اوٹ اور پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے۔ وَإِنَّهُ كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، لیکن اللہ نے تیرے ابو سے بات کی ہے بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی اوٹ کے۔ اللہ کریم نے تیرے ابو سے کہا سلنی اعطیکا، اے میرا عبداللہ تو میرے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے کے مانگ، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ کہتے ہیں اللہ اسألوک ان ارد الی الدنیا، اللہ میں یہ مانگتا ہوں مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، فاقتل ثانیۃ، اللہ میں تیرے راستے میں دوسری مرتبہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فقال الرب عز وجل انہ سبق منی، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا عبداللہ یہ بات طے ہو چکی ہے، میرے پاس آ جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا۔ حضرت جابر عبداللہ فرماتے اللہ پھر یہ بات پہنچا دے میرے پیچھے اہل خانہ کو، میں جنت کے اندر بہترین مقامات کے اندر ہوں۔ اللہ کریم نے پھر آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جامع ترمذی کتاب تفسیر کے اندر، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کے اندر، حدیث کی ان 4 کتب کے اندر یہ آیت اور اس کا شان نزول موجود ہے۔ اللہ نے خبر دی ہے اور لوگوں شہید جنت میں بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نہ دوسرا قرآن کا مقام آپ کو سناؤں، دوسرے مقام کی سیر کراتا جو اپنے بھائیوں کو، اور لوگوں شہادت بڑا عظیم رتبہ ہے، شہید ہونے والا بڑا مقام والا انسان ہے، شہید جو ہو گیا رب کا اس کے اوپر بڑا انعام ہو گیا۔ اور نہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، 23واں پارہ ہے، سورہ یاسین ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے چند پیغمبر ایک بستی کے اندر گئے، تاکہ نامی بستی میں جا کر وہ دین کا اسلام کا توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آگے بستی والے کہتے ہیں نعوذ باللہ تم منحوس ہو، تمہاری نحوست ہے، تم چلے جاؤ، اس طرح شان کے اندر گستاخیاں کرنے لگے۔ عالمین کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، شہر کے آخری کنارے سے اللہ والا بھاگتا ہوا یا آ کر کہتا ہو میری قوم کے لوگوں خبردار خبردار گستاخیاں نہ کرو، ان رسولوں کی بات مان لو۔ بستی والوں کو اس کی بات اچھی نہ لگی، اس کے اوپر تشدد کرنے لگے، مارنے لگے، مار مار کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ رب العالمین کے قرآن سے آواز آتی، اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا اے شہید میرے راستے کے اندر شہادت پانے والے جا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ جنت میں داخل ہو گیا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المرسلین، شہید کر دیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں جا کر یہ مرد صالح کہتا ہے کاش میری قوم جان لے اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، معزز لوگوں میں کر دیا۔ کاش ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا کیا مقام ہے۔
مومن خیر خواہ ہوتا ہے، شہید ہونے کے بعد بھی اپنی قوم کے اپنے قاتلوں کو بھی مرد مومن، اور یہ کہہ رہا ہے کاش ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ آئینہ قرآن کا تیسرا مقام سناتا جاؤں، سورہ بقرہ آیت نمبر 154 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ آئین اس آیت کا شان نزول بھی سبب نزول بھی بتاتا جاؤں۔ علامہ وحد اسباب النزول کے اندر علامہ بغوی تفسیر بغوی کے اندر فرماتے ہیں یہ آیت بدر میں شہید ہونے والے 14 مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن میں سے 8 انصاری تھے اور 6 مہاجرین تھے۔ تو ان کے بارے میں لوگوں نے کہا فلاں مر گیا، دنیا کی لذت اور نعمتوں سے محروم ہو گیا، دنیا کی عیش و عشرت سے محروم ہو گیا۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، وہ محروم نہیں بلکہ مغفور و مرزوق ہیں، وہ مغفور بھی ہیں، وہ مرزوق بھی ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ بڑے انعام و اکرام والی زندگی کے اندر وہ لوگ ہیں۔ لوگوں آؤ نہ قرآن کے ان 3 مقام کے بعد میں آپ کے سامنے پیارے پیغمبر کی حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول معظم کس طرح شہادت کی خواہش رکھتے ہیں، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ۔ رسول مکرم فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل متفق علیہ۔ رسول مکرم 4 مرتبہ کہ اللہ میں پسند کرتا ہوں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تیرے راستے میں شہید ہو کے شہادت کا مرتبہ پالوں۔ اور فرمایا کہ دین قائم رہے گا جب تک دین کے لیے لوگ جہاد کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں رسول مکرم نے فرمایا لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعۃ، رواہ مسلم۔ فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر قیامت تک لڑتی رہے گی۔ کبھی اس دین کے غلبے کے لیے علامہ شہید ثانی اللہ کے راستے کے راہی بن جائیں گے، کبھی علامہ عبد الخالق قدوسی، کبھی علامہ حبیب الرحمن یزدانی، کبھی مولانا عبد الرشید اظہر، کبھی مولانا ضیاء الرحمن المدنی۔ یہ علماء کی لائنیں لگی ہیں، ہر مکتبہ فقہ کا عالم اپنے اپنے دلائل کی روشنی کے اندر خطاب کرتا ہے، نبی کے صحابہ کا دفاع کرتا ہے، نبی کے صحابہ کی، نبی کی جماعت کی ترجمانی کرتا ہے، ان کی وکالت کرتا ہے، ان کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اسی طرح یہ علماء کرام قیامت تک رب کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے رہیں گے، دین قائم رہے گا۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، ان کی روحیں جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول معظم نے فرمایا قال ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ان شہیدوں کی روحیں جنت کے سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوں گی، قنادیل معلقۃ بالعرش، اور ان کے جو گھونسلے ہوں گے ان پرندوں کے رب کے عرش کے ساتھ لٹکتے ہوں گے، تسرح من الجنہ، اور شہید جنت کے مختلف جگہوں سے کھائیں گے، حیث شاءت، جہاں سے دل کرے گا، ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر کھا پی کر یہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹیں گے۔ جنت کے اندر شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر رب ڈال دے گا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ جو صدق کے دل سے شہادت مانگے
اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ہم جب احادیث پڑھتے ہیں، نبی کے یہ فرامین پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسلامی پلیٹ فارم دے، اگر تو نے موقع دیا یہ جانیں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جائیں گی انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ بصدق، جو صدق کے دل سے شہادت کی موت مانگتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مقام و مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، اگر یہ اپنے بستر پر بھی شہید ہو، اللہ اس کی تمنا کی اتنی قدر کرتا ہے، میرا رب اس کو شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ مسلم کے اندر حدیث ہے، مشکات کتاب الجہاد کے اندر بھی حدیث موجود ہے نبی پاک کی۔ اور اسی طرح عظیم صحابی حضرت عمیر بن حمام، شوق شہادت کیسا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن جب بدر کے میدان میں پہنچے تو آپ نے فرمایا قوموا الی الجنہ، لوگو جنت کی طرف بڑھو، عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ قال عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخ فرماتے ہیں کیا خوب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما یحملک علی قولک بخ، اے عمیر میرا پیارا تجھے یہ کہنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ فرماتے لا واللہ یا رسول اللہ، میرے دل میں کوئی اور بات نہیں ہے، کوئی گستاخی والی بات یا کوئی طنز والی بات نہیں ہے، الا رجاء ان اکون من اہلہا، میں تو صرف یہ امید کر رہا ہوں کہ کاش کہ میں بھی اس جنت کا مالک بنتا، اس جنت کے اہل لوگوں میں سے میں بھی شمار ہو جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، اے میرا عمیر جا تو اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّن قَرِبَةٍ، اپنے تھیلے سے چند کھجوریں نکالتے ہیں، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهَا، ان کو کھانے شروع ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں لَإِنْ أَنَا احیط، اگر یہ کھجوریں میں کھاتا رہا حتی آکل تمراتی انہا الحیات طویلہ، یہ تو لمبا وقت اور لمبی زندگی بن جائے گی۔ فرما بما کان معہ من التمر، جو کھجوریں آپ نے اٹھائی تھی پھینک دیں، ثم قاتلہم، جا کے مشرکین بدر میں آئے کافروں کے ساتھ لڑنا شروع کیا، حتی قتلا، رواہ مسلم، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا شوق شہادت جو اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے شیخ ضیاء الرحمن المدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم شہادت کو قبول فرما کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ اس کا خیال اس کے دل میں آیا، وہ بندہ نفاق کی موت مرے گا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق، اور اس طرح فرمایا کہ جو فواقع ناکہ کے برابر جہاد کیا جس نے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ من قتل فی سبیل اللہ فواقع ناکۃ فقد وجبت لہ الجنہ، جامع ترمذی کے اندر یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ شیخ زبیر نے اس کے اوپر رحمہ اللہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے۔ جو فواقع ناکہ کے برابر جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فواقع ناکہ کیا ہے؟ جس طرح ہم جانور اونٹنی کا تھن دباتے ہیں، دودھ نکلتا ہے، پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں، اس دبانے اور چھوڑنے کے، اس دبانے اور چھوڑ کر پھر دبانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس درمیانی وقفہ کتنی دیر چھوڑتے ہیں تھن کو؟ ایک مرتبہ ہم نے دبایا ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں۔ اس چھوڑنے اور دبانے دوبارہ دبانے کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا لمحہ ہے۔ جس بندے نے اتنا وقت بھی رب کے راستے میں جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم کتاب الامارہ۔ شہید کے لیے فرمایا کہ 6 اعزاز اور خصوصیات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کو 6 اعزاز دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 یغفر لہ فی کل دفعۃ من دمہ، خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ویرا مقعدہ من الجنہ،
جنت سے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ وَيُرَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور فرمایا کہ وَيُجَازُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اس بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، جہنم کے قیامت کے دن میدان محشر کی جو گھبراہٹ ہوگی، خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ اس خوف سے شہید کو محفوظ فرمائے گا۔ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِ تاج الوقار، شہید کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا اور اس کا ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وَيُزَوَّجُ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، 72 جنت کی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، اور اس کے 70 رشتہ داروں کی سفارش اللہ اس کی ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ حضرات محترم، یہ تمام دلائل ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ شہادت کوئی کم رتبہ نہیں ہے۔ دنیا کائنات کی تمام وفایات میں سے، موتوں میں سے اگر کوئی عظیم موت ہے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ لوگ زہر کھا کے بھی تو مر رہے ہیں، کینسر کی موت مر رہے ہیں، ٹی بی کی موت مر رہے ہیں، موت خودکشیاں کر کے، زہر کھا کے جو ہے اپنے آپ کو گاڑیوں کے نیچے دے کے مر رہے ہیں۔ اللہ، یہ شہادت والا رتبہ تو نے کیسا عظیم بنایا۔ اللہ ہم سب کو اس رتبے سے اور اس مقام سے اللہ ہم سب کو ہم کنار فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تمام شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما کے اللہ جنت کے اندر ان کے جو ہے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ تو محترم بھائیوں، نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ ضیاء الرحمن المدنی رحمۃ اللہ علیہ کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تمام بھائیوں نے نماز کے بعد تشریف رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔